بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا شریک ہے وہ ذات جس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب بخشا، رہنے کے لیے پاکستان اور عمل کرنے کے لیے فرقان حمید۔ شریف چیمہ آفیشل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آج کا یہ ولاگ جج ابو الحسنات کے فیصلہ اور تاریخی حوالے سے اس کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس فیصلے کی میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ جس طرح جج ابو الحسنات نے پورے کیس میں لوپ ہول چھوڑتے ہوئے، اس میں غلطیاں کرتے ہوئے، مسنگز کرتے ہوئے اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچایا، جس طرح جج ابو الحسنات نے اس فیصلے کو آخری شکل دی، یہ کسی سے لکا چھپا نہیں ہے کہ یہ کیس دوسری عدالتوں میں پہلی فرصت میں ہی اڑ جائے گا۔ میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ ریاست نے اور ریاستی اداروں نے پاکستان کے عوام پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، ان کو اپنے قائد کا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 8 فروری کو اس فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے منتخب شدہ MPs اور MNAs کے نشانوں پہ مہریں لگا کر اور اپنے ووٹ پہ پہرا دے کر کے اپنی پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوا کر کے آپ اس فیصلے کو بالکل بدل سکتے ہیں۔ یہ عدالتوں میں بھی چلنے والا کوئی فیصلہ نہیں ہے، عدالتوں میں بھی پہلی فرصت میں اڑ جائے گا، اور عوام کے ہاتھ میں یہ جو انہوں نے دیا ہے کہ جاؤ اپنے لیڈر کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ اصل میں یہ بات عمران خان ہی کی نہیں، یہ بات امت مسلمہ اور امت کفار کی ہے۔ حقیقت میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو پنپتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جتنے بھی چاند چڑھائے ہیں وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا کیا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے صدام حسین کے ساتھ کیا کیا، شام کے ساتھ کیا کیا، ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی لیڈر سامنے آئے اور ان کا سامنا کرے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، ساری امت مسلمہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کڑے پنجے میں گڑی پھنسی ہوئی ہے، وہ اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک بغل بچہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ پاکستان کے سابقہ لیڈروں نے جس طرح سے یہ بہیو کیا، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو یہی چاہتی ہے، جس طرح سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت پہ وار کیا گیا، پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو کیا گیا، وہ سوچ کر دل خون کی آنسو روتا ہے۔ جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تڑی آنے کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور جس طرح اس کو مرد دم تک اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، مرد دم تک اس کو قید رکھا گیا، وہ آزاد نہیں تھا، اور اس کو جو محسن پاکستان ہے، اگر پاکستان پہ قائد اعظم کے بعد کوئی سب سے بڑا احسان ہے تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہے، اور ہم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا۔ اور دوسرا،
افغانستان کے متعلق جب مشرف صاحب کو کال آئی تو مشرف صاحب بیٹھ گئے، مشرف صاحب نے آمین کہا اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اپنے ہی ملک اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نہیں کہ افغانستان میں تو جو ہوا وہ ہوا، اپنے ہی 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کروا لیا۔ اسی طرح اسی ہی کی کڑی یہ سائفر لیٹر بھی تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے آنے والا یہ لیٹر سائفر اسی ہی کی کڑی تھا، اور پاکستان کے بہادر نڈر بے باک لیڈر نے اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے رد کر دیا۔ یہ اسی ہی کا تسلسل ہے جو آج ہو رہا ہے۔ میں اپنے پاکستان کی عدالت کو، جو نارمل تو ان کو میں کوستا ہوں، ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، لیکن وہ جب تک وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا یہی حال ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ابو الحسنات نے کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور خوش ہوں کہ اس نے اس فیصلے میں اتنے لوپ ہول چھوڑے ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں کہ یہ فیصلہ اگلی عدالت میں جاتے ہی اڑ جائے گا۔ آج میں آپ کو تاریخ کا وہ پنہ کھول کے تاریخ کے اس پنے سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حال ہی میں کچھ ہی سالوں پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بہادر نڈر جرری لیڈر مرسی، جس نے مصر میں اسلامی تحریک کو چلا کر حسنی مبارک کو شکست فاسد دی۔ جب الیکشن ہوا حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا گیا اور بھاری اکثریت سے مسلم قوتوں نے مل کے مرسی صاحب کو منتخب کر لیا۔ یہ 2011 میں ہونے والے الیکشن کا رزلٹ ایسے آیا۔ 2012 میں مرسی کو مصر کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ جو ہی وہ صدر منتخب ہو گیا تو اس نے اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو مصر کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں بنانا شروع کر دیں۔ سیم سٹوری پاکستان کی۔ مرسی بھی ایک عمران خان کی طرح براڈ مائنڈ کھلے دل کا مسلمان لیڈر تھا، جو مسلمانوں کی کھوئی ہوئی آبرو اور عزت کو واپس دلوانا چاہتا تھا۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ جب 2012 کو مرسی کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے اپنے ایجنڈے کو، اسلامی ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو تمام قوتیں، اسلام مخالف قوتیں، اور جس طرح پاکستان میں ہے اسی طرح ہی مصر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ نے مل کے اس کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دی۔ مصر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے مرسی کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دی۔ 2013 میں مرسی کے خلاف ایک ریفرنڈم کروایا گیا جس کا ٹرن آؤٹ مائنس میں رہا، لیکن اس کے باوجود اس کو کلیئر بھی کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اس کو عہدے سے اتار دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، بہت سخت اس کو سزائیں دی گئی، بہت سخت اس کا ٹرائل، اسی طرح جس طرح آج عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے اسی طرح ہی مرسی کا بھی ٹرائل ہوا۔ مرسی کے لیے بھی جس طرح ہمارے سرکاری وکیلوں نے اور نام نہاد کچھ لوگوں نے سزائے موت اور 14 سال کی سزا اس کے لیے تجویز کی ہوئی تھی، مرسی کے لیے بھی سزائے موت تجویز کی گئی۔ اس میں ایمنسٹی آف انٹرنیشنل نے عمل دخل کر کے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سزائے موت کو ختم کروا دیا، اور پھر نئے سرے سے کیس کا ٹرائل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ ٹرائل اتنا لمبا ہوا، اس طرح سے ہوتا ہوا
کہ مرسی کی جو پارٹی تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑ گئی اور مرسی کو اندر ہی جیل میں ہی کہ بیمار ہوا اور اس کو ٹھیک طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا، اس کو دوائیاں نہ دی گئی، اس کو ڈاکٹر کی سہولت نہ دی گئی اور وہ وہیں سے دم توڑ گیا، وہ جیل کے اندر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور مرسی اور مصر کا آج وہی حال ہے جو اس سے پہلے تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہم عمران خان کو مرسی نہیں بننے دیں گے۔ یہ وعدہ کرو کہ ہم عمران خان کو مرسی نہیں بننے دیں گے۔ یہ عمران خان ہے، یہ پاکستان کا ہی نہیں، امت مسلمہ کی آخری امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو